ربیع الاول جب آتا ہے تو ساری دنیا میں اللہ کے نبی کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر ایک خوشی کا سماں ہوتا ہے، اور مختلف ممالک میں امت مسلمہ مختلف انداز میں اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے لگا ہوں۔ کثرت اسفار کی وجہ سے میں اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، ساری دنیا اکٹھی ہو کر بھی اگر آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے تو ایک ذرہ بھی اس کا ادا نہیں کیا جا سکتا۔ دو ہستیاں ہیں جن کو ہم کسی بھی تعریف کے احاطے میں نہیں لا سکتے، وہ ہماری تعریف سے بہت بالا تر ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اس طرح کی آپ ایکٹیویٹیز، میں ایکٹیویٹیز کے خلاف نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ میلاد میں، محرم میں پروگرام کریں، ہم خود بھی یہاں پہ مجالس بھی کرتے ہیں، محفل میلاد بھی کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کر رہا، جلسے جلوسوں میں جلوسوں میں شامل نہیں ہوتا ہوں، جو نہیں شامل ہو رہا اس کے اوپر تو آپ گستاخ رسول کا فتویٰ نہ لگائیں۔ یہ جب آپ کام کرتے ہیں نا، جب آپ دوسروں کو ان کے ایمان کا فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں، ان کی محبت اہل بیت کا فیصلہ شروع کرتے ہیں، ان کی محبت رسول کے آپ سرٹیفکیٹ جب فتوے جاری کرنا شروع کرتے ہیں، تو سر پھر جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ بھی تیار رہیں گے، ہم بھی پھر آپ سے اسی طرح کے سوال کریں گے۔ 10 محرم کا کھانا ہو، 11ویں کا کھانا ہو یا میلاد کا کھانا ہو، جو لے کر آئے اس سے پوچھیں کس کے نام کا ہے، اگر وہ کہے نا اللہ کے نام کا ہے تو لے لیں اور کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر کرے پھر بھی اس سے پوچھ لیں۔ بعض اوقات لوگوں کو بتانے میں وہ کہہ دیتے ہیں نا عبد القادر جیلانی کی 11ویں، ان کو کہیں کہ ان کے نام کیا یا اللہ کے نام کیا، اور ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، یعنی اگر بریانی کھانی ہے تو پھر پوری تحقیق کر لو، تو انشاءاللہ آپ کو سارے مسلمان یہی کہیں گے کہ یہ ثواب پہنچانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے میلاد النبی کے بارے میں، جسے عید میلاد النبی بھی کہتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو منائی جاتی ہے دنیا بھر میں، اور صرف انڈو پاک میں نہیں منائی جاتی بلکہ عرب کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ یمن کی کچھ پکچرز جو ہیں اس سال کی بھی اور پچھلے سال کی، میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کے بالکل آغاز میں لگا دوں، آپ اسے دیکھیے کہ یمن میں اس کو کیسے منایا جا رہا ہے۔ یعنی عربی اور عجمی کا جو فرق ہے، اکثر اوقات ہم یہ کہتے ہیں عجم والوں نے شروع کر دی ہے، ایسا نہیں ہے، عرب کے اندر بھی اس کی پریزنس موجود ہے۔ اس بات کو کرنے کے ساتھ ہی جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کسی بھی بات کو وجہ تنازع نہیں بنانا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص عید میلاد النبی سیلیبریٹ اس طرح سے نہیں کر رہا جیسے آپ کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی عجب بات نہیں ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، چونکہ مسلمان بھائی ہے ہمارا، اور وہ لوگ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس پر بھی بہت اعتراض نہیں اٹھانا چاہیے، اور اس کو تنازع کا باعث نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم تنازع کا باعث بناتے ہیں تو انفارچونیٹلی امت جو ہے اس کے اندر ایک تفریق آتی ہے۔ امت کو کسی سلسلے میں باندھنا ہوتا ہے، امت کو اس سلسلے سے توڑ کے فرقہ کرنا یا تفریق کرنے کا باعث ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ اس بنیادی بات کے بعد جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو دن ہے اس کے حوالے سے اکثر لوگ اختلاف اٹھا دیتے ہیں کہ 9 ربیع الاول ہے، کچھ کہتے ہیں 12 ربیع الاول ہے، کچھ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور 12 ربیع الاول کو ہی دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، تو آپ خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بڑی عجب سی بات ہے۔ کسی دن یا ٹائم جو ہوتا ہے، یہ جو ٹائم ہے یہ بڑا ریلیٹیو ہے۔ کوئی بھی جو وقت ہے اس کو ہم دن، مہینوں میں یا سالوں میں بانٹتے ہیں اپنی آسانی کے لیے، ورنہ دن جو ہے یا جو روز ہے جس کو ہم ڈے کہتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے سوا کہ ہم اپنی آسانی کے لیے مہینوں کو، سالوں کو دنوں میں بانٹ رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے تو سارے لمحات بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ بھی ناکافی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جس طرح تعریف ممکن نہیں ہے، ویسے حمد ممکن نہیں ہے، ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ممکن نہیں ہے۔ عام لوگ جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے اگر کسی ایک دن کو متعین کرتے ہیں اور اس ایک دن کو متعین کر کے اس پہ کوئی خوشی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے موڈز اینڈ مینرز کے اوپر تو بحث ہو سکتی ہے کہ آپ یہ چیز کیوں کر رہے ہیں، یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، یہ چیز کرنی چاہیے، لیکن
اٹ سیلف اگر خوشی کوئی منا رہا ہے، کسی بھی دن پہ منا رہا ہے، اور اسپیشلی اگر ایک دن کو کسی کو مخصوص کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خوشی منا رہا ہے، تو اس کو روکنے کا حکم جو ہے کیا وہ دین کے اندر موجود ہے؟ میں تو کوئی عالم نہیں ہوں، آپ بھی اس پہ سرچ کیجئے، میں بھی اس کو سرچ کرتا ہوں، مجھے تو دین کے اندر ایسا کوئی حکم نہیں ملا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اللہ کریم کی طرف سے آیا ہو، جس میں یہ فرمایا گیا ہو کہ میرے حوالے سے کسی دن کو آپ نے خوشی کے طور پر مخصوص نہیں کرنا میرے لیے۔ آپ دیکھیں شرک کے حوالے سے آیا کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روضہ اقدس کے حوالے سے فرمایا تھا نا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اس کو کہیں میرے بعد مسجد نہ بنا لینا، یعنی سجدہ گاہ نہ بنا لینا جیسے پچھلی قوموں نے کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ شرک کے اوپر کتنی ووکل ہے، حکم کتنا کلیئر ہے، روکنا تھا تو فرما دیا گیا ایسا کام نہ کیجیے گا۔ تو کسی چیز کی حرمت کے لیے جو ہم نے بڑوں سے اصول سمجھا وہ تو یہی ہے کہ کسی چیز کے حرام ہونے یا منکرات میں سے ہونے روکنے کے لیے اس چیز کا لازمی طور پہ ایکسپریسلی مینشن ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایکسپریسلی روک دیا گیا ہو تو اس کو ہم حرمت میں ڈالتے ہیں، منکرات میں ڈالتے ہیں، اگر نہ روکا ہوا تو اس کو پرمیزیبل سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر امت کا ایک وسیع حصہ، چاہے وہ یمن کے رہائشی ہوں، انڈو پاک کے رہائشی ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، انڈونیشیا کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، اگر وہ کسی دن کو مخصوص کر رہے ہیں اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ دن گزار رہے ہیں، تو اس کو بہت سختی کے ساتھ روکنا جو ہے وہ قابل غور ہے۔ اکثر اوقات جو اس میں ایک آرگیومنٹ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا اپنی زندگیوں میں، اگر صحابہ کرام نے نہیں کیا تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سوال اصل میں یہ تھا کہ کیا صحابہ کرام نے کسی کو منع کیا کہ کسی شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے حوالے سے کوئی لمحہ کوئی بات کی ہو اور اس کے اوپر منع کیا اور پھر ریفرنس دیا کہ قرآن اور حدیث کی فلاں حدیث مبارکہ کی روشنی میں یا فلاں آیت مبارکہ قرآن پاک کی جو ہے اس کی روشنی میں یہ منع ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی کسی کو منع تو نہیں کیا ہے خوشی منانے سے۔ اسلام میں مدینہ جس دن مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو طلع البدر علینا جو ہے وہ ہماری تاریخ میں موجود ہے نا، کہ بچیاں جو ہیں وہ نعت پڑھ رہی ہیں خوشی سے، اس میں دف بجائی جا رہی ہے، اور صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں انٹر ہو رہے ہیں، اور جو مدینہ میں لوگ ہیں ان میں بھی صحابہ کرام موجود ہیں۔ انصاری جو ہیں، انصار نے بھی منع نہیں کیا اور مہاجرین نے بھی منع نہیں کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا۔ تو خوشی کرنا جو ہوتا ہے، اگر وہ کوئی قوم اپنی تہذیبی روایت کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خوشی کا اظہار کر رہی ہے تو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ جو نہیں اس طرح سے موڈ اور مینر میں سیلیبریٹ کر رہے وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمان بھائی ہیں، اپنے دل میں وہ خوشی محسوس کر رہے ہوں گے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھ رہے ہوں گے، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہوں گے، تو وہ بھی بڑے ہمارے لیے معتبر ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں۔ اور وہ لوگ جو خوشی منا رہے ہیں اور کسی خاص طریقے کو اپنا رہے ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے، کھلے دل کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ امت کو جوڑنا چاہیے، امت کو خدا نخواستہ ٹوٹنے کا باعث نہ بنے، فہم کا آپس کا اختلاف جو ہے وہ کہیں تنازع نہ بن جائے، وہ کہیں فرقہ نہ بن جائے، بعد میں کہیں تفرقہ نہ بن جائے، ایک دوسرے کو ہم تفریق ہی نہ کر دیں کہیں دین سے۔ آخر میں یہ بات کہ جو اگر آپ صحابہ کرام جو ہیں ان کے سامنے اگر ایک مفروضہ میں پیش کر رہا ہوں، اگر صحابہ کرام کے سامنے کوئی شخص کسی خاص روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو یہ بتاتا کہ میں ایک خاص روز جو ہے اس پہ بہت زیادہ درود شریف پڑھوں گا، تو وہ روکیں گے تو نہیں نا اس کو، وہ تو اس کو الاؤ کر دیں گے کہ ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے، مستحسن بات ہے، پڑھیں۔ اور جیسے کوئی شخص اگر کہتا کہ میں تو ایک خاص دن جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ اللہ کے راہ میں کھانا کھلاؤں گا لوگوں کو، تو اس کو روکا تھوڑی جائے گا کہ یہ تم کھانا کیوں کھلانے لگے ہو، کیونکہ روکنے کے لیے ایک ایکسپریس حکم چاہیے ہوگا قرآن اور حدیث کا۔ اگر کوئی شخص درود شریف پڑھنا چاہتا ہے اس کو روکا تھوڑی جائے گا۔ تو جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جاتی ہے اس میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، کچھ لوگ محبت کا اظہار شاعری میں کرتے ہوئے نعت پڑھتے ہیں، حمد کا اہتمام کیا جاتا ہے، قرآن شریف کی مجالس اور محافل منعقد کی جاتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیمینارز منعقد کر کے لوگوں کو اس کی تعلیم دی جاتی ہے، بہت سارے لوگ اس سے سیکھتے ہیں۔ تو ہاں ایسا ضرور ہے کہ اگر فرض کر لیں کچھ رسومات ایسی شروع ہو رہی ہیں تو اسے ضرور پن پوائنٹ کیجئے، بتائیے کہ یہ رسومات آپ کیوں اس میں ایڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، اس طرح کی رسومات کو کم کر دیجئے۔ تو اس پہ جو دوسرا طبقہ منا رہا ہے اس کو غور کر کے اپنے مسلمان بھائی جو اس پہ اعتراض کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کھلے دل سے سننا چاہیے اور اس کو کم کر دینا چاہیے اس طرح کی رسومات کو۔ لیکن ان اٹ سیلف
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یاد ہے اسے منانا جو ہے وہ تو بہت ہی خوبصورت بات. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یا حیات کو سیلیبریٹ کرنا، اس کی خوشی منانا، انہیں یاد کرنا، یہ بہت مستحسن، بہت احسن، بہت ہی کریم اور بہت ہی اچھا فعل ہے. اگر کوئی شخص فرض کر لیتے ہیں کہ سورہ مزمل پڑھنا شروع کر دیتا ہے کسی ایک خاص دن، تو وہ اذکار میں آئے گا نا، تو اس کو ہم روکیں گے تھوڑی کہ تم سورہ مزمل کیوں پڑھ رہے ہو، حالانکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شان بیان ہو رہی ہے. کوئی شخص علم نشرہ زدہ پڑھتا ہے منگل کے روز یا بدھ کے روز، یا کوئی شخص جو ہے وہ سورہ مدثر پڑھتا ہے، کوئی شخص سورہ دہا پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے زیادہ پڑھنی ہے، تو وہ کوئی شخص سورہ کوثر پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا ہوئی تھی، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میں زیادہ پڑھوں گا. تو وہ کوئی دن اگر مخصوص کرتا ہے تو کیا ہم روکتے ہیں اس کو کہ آپ یہ اذکار اس دن کیوں کر رہے ہیں، ایسے نہ کریں؟ تو یہ تو بڑی عجب سی بات ہو جائے گی. ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں. تو روکنا تب ہوتا ہے جب کوئی صریح سند موجود ہو قرآن اور حدیث میں. صحابہ کرام نے نہیں کیا، یہ ایک آرگیومنٹ ہے. صحابہ کرام نے کسی کو روکا ہے، یہ بات آپ نے بتانی ہوتی ہے. یعنی آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہی ہے اگر میلاد شریف پہ یا 12 ربیع الاول پہ، تو کوئی شخص اگر اسے روکنا چاہتا ہے ضرور روکے، لیکن یہ بتا کے نہیں کہ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا. یہ بتا کے کہ صحابہ کرام نے اس کام سے روکا ہوا ہے، یہ بتانا ہے. کیونکہ روکا جس سے گیا ہے نا، اس کو ہم نے حرام میں ڈالنا ہے، اس کو منکرات میں ڈالنا ہے، اس کو بدعات میں ڈالنا ہے. اگر روکا نہیں ہے اور آپ ایسی چیز کوئی نہیں بتا پا رہے کہ صحابہ کرام نے روکا ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ صرف یہ کہتے چلے جاتے ہیں جی صحابہ کرام نہیں کرتے تھے. بھئی یہ بھی بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ کیا صحابہ کرام خوشی نہیں مناتے تھے؟ بالکل مناتے تھے. ہاں ایک دن مخصوص کیا ہوا تھا، نہیں کیوں کریں گے بھلا وہ ایک دن مخصوص؟ یہ تو ہم جیسے نلائکوں کا کام ہے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے واقعی کسی کو ایک دن مل جاتا ہے، جمعہ کا روز مل جاتا ہے، تو ہم زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں. صحابہ کرام تو میں سمجھتا ہوں ہر روز ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہتے تھے، ہر لمحہ رہتے تھے. تو وہ تو بھلا کسی میں کوئی کمی ہوگی تو وہ کسی دن کا تعین کرے گا نا، کسی کو کوئی بھولے گا تو وہ یاد کرے گا نا. یہ تو ہم جیسے نلائکوں کو، ہم جیسے بعد میں جو امت آئی ہے اس میں جو ہم جیسے نلائک ہیں، جو کم تر لوگ ہیں بیچارے جو اتنا نہیں یاد کر پا رہے، وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کے لیے کسی دن کا تعین کر لیتے ہیں. لیکن جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے وہ غافل ہوتے ہوں گے. غافل کو یاد کروائی جاتی ہے کسی دن کے مخصوص کرنے سے. ہم بے شک غافلین میں سے ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے. لیکن جو صحابہ کرام ہیں ان کا لمحہ لمحہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہو چکا تھا. وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کے لیے مسجد نبوی میں تب بھی بیٹھے رہتے تھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے تھے کہ کب وہ خوبصورت چہرہ، پرجمال چہرہ ہمارے سامنے آئے اور ہم ان کی زیارت کر سکیں. تو صحابہ کرام جو تھے وہ تو بات کا آغاز ایسے کرتے تھے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. تو اس طرح کی محبت رکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ خدا نخواستہ انہیں نبی کی یاد بھولتی ہوگی، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عشق کیا انہوں نے، بے انتہا محبت کی، بے انتہا لگاؤ، بے انتہا دل لگی، بے انتہا الفت، بے انتہا عشق کیا صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے ان کے بارے میں یہ سوچنا ہی عجیب بات ہے، اور ان کو ہم اپنے آپ سے کمپیئر کرنا یہ بھی ایک عجب بات ہے. اور یہ کہنا کہ صحابہ کرام نے نہیں منایا یہ بھی ایک عجب بات ہے. اور جو چیز ڈھونڈ کے آپ نے دکھانی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کسی عالم دین کا ایسا کلپ دکھائیے جس میں عالم دین یہ بتائیں کہ صحابہ کرام نے کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک دن میں مخصوص کی ہوئی یاد سے منع کیا. کسی دن بندے کو منع کیا ہو کہ تم نے سورہ مزمل فلاں دن کیوں زیادہ ذکر کیا ہے. ایسا تو کبھی نہیں خدا نخواستہ ہوا نا. تو ایسا نہیں ہے. یہ محبت کے ساتھ بات کرنے والی بات ہے. ایام جو ہوتے ہیں ان کو متنازع نہیں بنایا جاتا. ایام جو ہوتے ہیں اس میں تفریق نہیں کی جاتی. ایام جو ہوتے ہیں اس میں محبت کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھا جاتا ہے، ایک دوسرے کے قریب آیا جاتا ہے. اور جو لوگ منا رہے ہیں نا عید میلاد النبی، وہ بھی دوسروں کو تانا نہ دیں گے تم کیوں نہیں منا رہے ہو. اگر کوئی نہیں منا رہا تو وہ خلوت میں پتہ نہیں کتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا، کتنا عاشق آدمی ہوگا، کتنا محب ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کتنی محبت رکھتا ہوگا. پتہ نہیں وہ نماز ہی اس کی مومن کی معراج ہوتی ہو، ہمیں کیا پتہ، کسی کی کیا خبر ہے. تو جو عید میلاد النبی منا رہے ہیں نہ، وہ جو نہیں منا رہے ان کو بھی تانا نہ دیں، اپنے اعمال ضائع نہ کریں. اور جو لوگ منانے سے روک رہے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے. ایسی چیز دکھائیں جس میں صحابہ کرام نے روکا ہو کسی شخص کو کسی خاص دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بنانے سے، یاد کرنے سے، محبت کرنے سے. بھلا محبت کرنے سے محبت کرنے والے کبھی روکتے تھوڑی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسی طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور دن پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.